الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، اس دنیا کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جس رب کی ذات اور جس کی شان اور جس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش اللہ کی حیبت سے اس طرح کانپتا تھا. فرمایا جس طرح چارپائی کے اوپر کوئی وزنی بندہ بیٹھے آج کے دور میں تو جس طرح وہ چرچراتی ہے یعنی اس کی آواز نکلتی ہے، فرمایا اللہ کا عرش اس طرح چرچرا رہا تھا. اور دوسرا فرمایا کہ ادھر میں نے فرشتوں کے دیکھا عرش کے اوپر، فرمایا اتنے فرشتے سجدے میں تھے، فرمایا عرش کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں فرشتے کی پیشانی نہ ہو. میں ہر جگہ فرشتے کی پیشانی تھی. جیسے حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ بیت اللہ ہے یعنی جس پر ہم جدھر ہم حج کے لیے جاتے ہیں، فرمایا ادھر طواف کرتے ہیں ہم. اور فرمایا ایک بیت المعمور ہے یعنی جو عرش کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہے، اس کا نام بیت اللہ، اس کا نام بیت المعمور ہے. فرمایا ادھر ہر روز ہر وقت میں 70,000 فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اور فرمایا جو فرشتے ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں، فرمایا ان کو دوبارہ نمبر نہیں آتا. آج ہم میں مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی 5 مرتبہ گیا ہوا ہے. میرے نانا جی رحمۃ اللہ 10 مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا، 10 مرتبہ حج کیا تھا. اور میرے والد صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بھی کافی حج اور عمرے کیے ہیں. یعنی آج ہم اس بیت اللہ کے کتنی مرتبہ طواف کرتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر کتنے لاکھوں ارب خرب مسلمان ہیں کہ جو بار بار حج کرتے ہیں. اور اللہ نے انسانوں سے اتنی زیادہ مخلوق یعنی فرشتے اتنی محدود مخلوق بنائی ہے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتے ایک مرتبہ جو طواف کرتے ہیں وہ 70,000 فرشتے اکٹھے طواف کرتے ہیں. فرمایا اس کے بعد قیامت تک ان فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا جو ایک مرتبہ طواف کر دیں گے. کہ فرمایا اللہ کی مخلوق اس کو تسبیح بیان کرتی ہے. نہیں کرتے، میں اور آپ نہیں کرتے، جن کا مقصد ہی جیسا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور جس کے بارے میں ہم جس نبی کے طریقے سے دور ہو رہے ہیں، جس نبی نے فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر لے کے گئے، معراج کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر گیا، کیونکہ میں نے معراج کی بات بتائی ہے نا، جب ادھر گئی تو دیکھا، میں جب پہلے آسمان پر گیا تو میں جبرائیل نے دروازے پر دستک دی، عرش کے دروازے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں نے کہا جبرائیل ہوں. اور فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ادھر میں جب گیا تو میرا آگے استقبال کرنے کے لیے خوش آمدید کرنے کے لیے
حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے میرے استقبال کے. پھر فرمایا میں ادھر سے دوسرے آسمان پر گیا, ادھر بھی جیسے ادھر دستک دی ادھر بھی دی, تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا آپ نے, جبرائیل نے کہا میں جبرائیل. فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ادھر میرا استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام تھے. پھر فرمایا اس سے آگے میں گیا تیسرے آسمان پر, اسی طرح دستک دی, اسی طرح پوچھ گچھ ہوئی. جبرائیل نے بتایا میں اور میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آگے گیا تو ادھر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. فرمایا آگے انہوں نے میرا استقبال کیا. فرمایا اس سے آگے میں جب گیا چوتھے آسمان پر تو فرمایا ادھر ادریس علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. پھر فرمایا میں پانچویں آسمان پر گیا تو ہارون علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. پھر فرمایا میں چھٹے آسمان پر گیا تو ادھر میرے استقبال کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے. اور پھر فرمایا میں ساتویں آسمان پر گیا, فرمایا جہاں وہ بیت المعمور ہے, فرمایا وہاں میں نے دیکھا تو ایک بابا جی یعنی ادھر میرے استقبال کے لیے ہمارے دادا امجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, جن کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. میرے بھائیوں اور بہنوں, جس کے استقبال کے لیے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا, میں اور آج اس کے طریقے کے لیے استقبال نہیں بلکہ اس کے طریقے کے اوپر ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھریاں جلائی اور پھر دنیا میں عزت کے لیے دعوے کیے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شرط ہے کہ جو اس کے طریقے پر نہیں آگے نہ اس کو ادھر عزت ملے گی فرعون کی طرح, یعنی وقت کے موجود یعنی ابو جہل کی طرح, جنہوں نے نبی کے طریقے سے دوری کی, وہ کسی رنگ میں بھی ہو, اور جنہوں نے نبی کے طریقے کے اوپر چلے وہ رنگ کا کالا ہو, وہ نام اس کا بلال ہو. فرمایا حضرت بلال اتنا بے نام بندہ, فرمایا جس کے دادے کا بھی نہیں پتا, فرمایا جس کے دادے تک آج تک کسی کو اس کے دادے کا نام نہیں پتا, صرف پتا ہے بلال بن ابی رباح, یہ ان کے باپ کا نام ہے, اس کے آگے اس کے دادے کا بھی نہیں پتا. لیکن دنیا آج اس کو کتنے خوبصورت لقب سے جانتی, کیوں؟ وہ رنگ کا کالا تھا لیکن کام جو ہے نا اس کے رونق نورانی تھی. یعنی کیوں تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا, جس کے طریقے پر میں نے اور آپ نے چلنے کو بیزاری اور نفرت سمجھا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اتارے. اور جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جس بات کا ارادہ کیا ہے وہ نماز ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ مراج المؤمن, یعنی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک ذریعہ ہے نماز جوڑنے کا اللہ تعالیٰ سے بندے کو. اور دوسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے کس کے ذریعے؟ فرمایا نماز کے ذریعے. اللہ تک کون سا ذریعہ آج پہنچنے کا؟ نبی کے طریقے اور بڑا عمل نماز. اور اس کے بعد نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, جس کے بارے میں نے کہا کہ اتنے انبیاء علیہ السلام استقبال کیا. وہ انبیاء کے امام بھی میں نے معراج پر جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے کھڑا کیا. مسلم شریف کی روایت, تو سارے انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, جس کے پیچھے اقتداء کے لیے انبیاء کھڑے ہوں. ہم اس کی امت ہو کر اس کا آخری نبی سچا اور اللہ کا آخری نبی مان کر ہم اس کے طریقے سے دور رہتے, یہ کو کہیں کا انصاف کی بات نہیں ہے. اور پھر فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے بچاتی ہے. فرمایا یہ جو ٹی وی ہے, جو آج کا انٹرنیٹ, یہ جو بھی ذرائع ہیں یعنی ننگی عورتیں یا بے حیا معاشرہ, فرمایا یہ ایک ذریعہ ہے. فرمایا سب سے بڑی جو بے حیائی دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو پھیل رہی ہے, فرمایا وہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے. فرمایا جب انسان سچے دل سے نماز پڑھے, فرمایا جو بھی کسی قسم کا شیطانی نقشہ اس کے سامنے آئے لیکن وہ نظریں نیچی کرے گا. کیوں کہ اللہ کا دلیل ہے قرآن میں کہ ان الصلاۃ, سچے دل سے جس نے بھی صلاۃ کو پڑھا, نماز کو پڑھا, فرمایا وہ بے حیائی, وہ نماز اس کو بے حیائی سے خود بخود روکے گی. اگر وہ اوپر سے پڑھے ہماری طرح تو پھر تو نہیں, تو فرمایا جو سچے دل سے نماز پڑھے, فرمایا نماز اس کو روکے گی. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دوسرا فرمایا یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک حد ہے, یعنی ایک جدائی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نماز کے بغیر. اور جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز ہے.
فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، دنیا میں ہم سب آگے پیچھے کو ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی میاں بیوی آپس میں جدا ہو رہے صرف پیٹ کی خاطر یعنی رزق کی خاطر، تو آپ نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے رزق کی تنگی دور ہو جائے یعنی رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا ہر انسان نے قبر میں جانا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ 2 یہودن عورتیں میرے پاس آئی بوڑھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ کہ قبر میں عذاب ہوگا؟ تو فرمایا میں نے ان کو بتانا پسند نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے تو پوچھا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا جب قبر کے اندر کسی کو عذاب ہوتا ہے، فرمایا اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے چرند پرند وہ سب اس قبر کے عذاب، مردے کا عذاب کی آواز، اس کی چیخیں اور اس کی رونا اور اس کی جو چیخیں ہوتی ہیں فرمایا وہ سب تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور فرمایا جس سے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے، فرمایا اتنی قبر وسیع ہو جاتی ہے، فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے فرمایا وہاں تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ہر انسان کے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے ہم کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سب کے پرچے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ فرمایا جس نے نیکی کی ہوگی نماز بالخصوص پڑھی ہوگی، فرمایا خود بخود اللہ کے حکم سے اس کے دائیں ہاتھ میں آگے، وہ فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں ہو گئے گا ہاں وہ مقرؤ کتاب، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ہو گئے وہ کہے گا یا لیتنی، آج میں مارا گیا یا میں مر گئی، جو بھی مرد ہے یا عورت ہے۔ فرمایا وہ اس کے بعد پل صراط کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط بال سے پتلا اور تلوار سے تیز، اور فرمایا جس کے نیچے جہنم ہے، اور فرمایا جب کسی انسان کو اوپر سے گرایا جائے گا، فرمایا وہ نیچے پہنچنے تک اس کو 70,000 سال اس کو جہنم کی آگ تک پہنچنے میں لگیں گے، یعنی اس کی شراریں اتنی آگ کی اتنی وہ جلن اور اتنی تپش ہوگی، فرمایا وہ جلارے اوپر نکلتے آ رہے ہوں گے، فرمایا انسان کو اس میں گرتے تک فرمایا 70,000 سال لگ جائیں گے۔ اور فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہوگا، فرمایا اس کے اوپر کنڈے ہیں، آپ سے سلام وہ کانٹے ہیں اس کے اوپر، فرمایا وہ اس طرح نوکیلے ہیں، فرمایا جس سادان یعنی حبشہ کے اندر یہ کانٹے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے اور بہت نوکیلے ہوتے ہیں، فرمایا یہ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اس سے پار لگائیں گے یعنی جنت میں ڈالیں گے، فرمایا جس طرح ایک حدیث میں ہے فرمایا اس طرح گزرے گا جیسے بجلی تار سے گزرتے ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے فرمایا اس طرح گزرے گا کہ جس طرح ہوا گزرتی ہے، یعنی تیز آندھی آتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے چیز آئی اور کہاں اڑا کے وہ آندھی لے گی۔ تیسرا فرمایا اس طرح وہ انسان پل صراط سے گزرے گا جس طرح پرندہ اڑ رہا ہو نا تیزی سے، فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا وہ کدھر گیا، فرمایا اس طرح انسان گزرے۔ اور پھر فرمایا چوتھا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا، فرمایا جو نماز پڑھتا ہوگا بغیر حساب کتاب سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں جس وجہ سے ہم پریشان ہیں دنیا میں، یہ صرف چند نماز کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں۔